بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان ہونے والے واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے، لیکن بعد میں یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ قارون بہت مالدار تھا، اسی وجہ سے اس نے تکبر بھی کیا۔ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت وزنی تھی، پہلے لوہے کی تھی، پھر لکڑی کی بنوائی، جب وہ بھی بھاری ہو گئی تو پھر چمڑے کے بنوائے گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قیادت اسے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ جب قوم کے علماء نے اسے زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کچھ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ ایک دن قارون ایک نہایت خوبصورت پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر سوار ہو کر باہر نکلا۔ اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹھاٹھ و زیب دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء اکرام نے دنیا داروں کی یہ باتیں سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاتھ تیار کیا ہوا ہے، وہ اس سے کروڑا درجے بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس دو روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارتیں بڑھنے لگیں، وہ کسی صورت زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجمع عام میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب موسیٰ وعظ کرنے لگے تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل کبیرہ کے مرتکب ہو تو کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی مجھے بھی سزا ہوگی۔ قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر کر بیان دے، جو کہنا چاہتی ہو کہہ دے۔ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو موسیٰ کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کی مظالم سے نجات دی، اور پھر بہت سے احسانات کیے، جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کیا۔ وہ سچے دل سے توبہ بھی کی اور وہ تیریاں بھی پیش کی جن پر قارون کے مہر لگے ہوئے تھے۔ اس پر مجمع نے قارون کو ملامت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائے، اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہی ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، وہ بھی زمین میں دنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین کے اندر وہ چلے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنستے وقت قارون نے موسیٰ سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ کر اسے بھی اس کے ساتھ دفنا دیا۔